سر اب ایک میں جگہ سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ آئی کے جو ہے اگر آیا تو 10 سال حکومت کرے گا، ایسا وقت آنا ہے کہ صرف باتیں ہیں؟ آئی کے اگر آ گیا نا تو اس نے پاکستان کی تقدیر بدل دینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئی کے اگر آ گیا نا تو آئی کے کو اصل میں السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے اور ہمارے پیارے اسٹرالوجر سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، کیلکولیشن کے بادشاہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ کیلکولیشن دیتے ہیں معاملات اس طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاتے بھی ہیں۔ آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے تھے، جو سوالات ہیں وہ میں کروں گا سید حیدر جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم باس۔ وعلیکم السلام بھائی، میں بڑا ڈرتا ہوں سر، میں کوئی بادشاہ صرف کائنات میں ایک ہے اور وہ پاک اللہ ہے اور رسالت مآب ہے، میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، میں عام سا آدمی ہوں۔ بہرحال مجھے کم ٹو دی انرجیز میرے سے بہت زیادہ لائق لوگ ہیں دنیا میں موجود، جو میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ میں تو بس اس کو جتنا دیکھتا ہوں، جتنی مجھے سمجھ آتی ہے اس کی زیادہ میں دیکھتا ہوں۔ انرجی کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، بہت ساری پریڈکشنز بھائی جان میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں، بڑے ہیوی آرٹ کے ساتھ۔ کوئی عام عہدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ذائچہ آپ نے کہا تھا ان کا بھی بہتر ہے۔ شہباز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب سے نسبتاً بہتر ہے۔ اچھا، مجھے وہ لگتا ہے ان کا عہدہ کوئی؟ مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی عہدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شہباز شریف صاحب کا ذائچہ اسٹرانگ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حمزہ اور شہباز کا نواز اور مریم کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ذائچہ ہے، یہ مجھے کافی دن سے اس بات کا۔ اچھا سر، اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آئی کے اگر باہر آتا ہے کوئی وزیر اعظم بنے گا دوبارہ؟ آئی کے نے بننا ہی بننا ہے سر۔ آئی کے از کمنگ 100%، ہی از کمنگ۔ انہوں نے مطلب کہ آ کے باہر کوئی اپنا دکان کھولنی ہے سر، ہی از اے پولیٹیشین، ہی وڈ لیڈ۔ یعنی ایک دور آئے گا عمران خان کا؟ سر عمران خان کا دور ایسا آئے گا کہ دنیا یاد کرے گی، آ رہا ہے اور آ جانا ہے اور جلدی آ جانا ہے۔ میں پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے لوگ کہ جی جو آپ بڑی فیور کرتے ہیں، سر میں دیانتداری سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ آئی کے نے آ جانا ہے، اور میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، بالکل وہی ہے کہ آئی کے نے جب اس ملک کو جو ہے ایک ٹریک کے اوپر ڈال دینا ہے، پھر دنیا اس کو یاد کرے گی۔ سر اب ایک میں جگہ سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ آئی کے جو ہے اگر آیا تو 10 سال حکومت کرے گا، ایسا وقت آنا ہے کہ صرف باتیں ہیں؟ آئی کے اگر آ گیا نا تو اس نے پاکستان کی تقدیر بدل دینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئی کے اگر آ گیا نا تو آئی کے کو اصل میں پوری جو ہے بیکنگ اس وقت اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کی عوام کی رائے۔ تو پاکستان پچھلے کئی دہائیوں سے، تقریباً 40-50 سال سے، تو وہ عوام کی رائے سے تو نہیں چل رہا۔ اب پاکستان چلے گا عوام کی رائے سے۔ جو یوتھ ہے یہ نہیں سر، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی نیچر کا لا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے بنی اسرائیل کا جو ہے قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم لوگوں میں سے جو مفسد ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ شرک کیا اور فساد کیا، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک وہ سارے کے سارے ختم ہوں گے، پھر نئی جنریشن آئے گی۔ تو وہی ہوا کہ ایک جنریشن ختم ہوئی، پھر بنی اسرائیل کی دوسری جنریشن نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں سوچ تھی۔ تو سر مسلمانوں نے کام کرتے ہیں کیوں کی ہوتا ہے، مسلمانوں نے بھی یہی کرنا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے دین ایمان کو ویٹیج نہیں دیتے، جن کے لیے دین، مذہب، ایمان، دیانتداری کی قیمت نہیں ہے، جو بد دیانتی کی پیداوار ہیں، وہ سارے ہٹیں گے تو کوئی اور آئے گا نا، اور آئے گا تو آئے گا۔ باقی میں ایک چیز کا بڑا اچھی طرح جانتا ہوں، ساڈی پنجابی چ ہے کہ جی سارے چودھری مر بھی جاننا تے مراسیاں دا منڈا چودھری نہیں بنتا، جو مرضی ہو واہ کیا بات ہے، زبردست نہیں ہوتا۔ چلے سر، کاف لیگ کا کو مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا؟ ٹائم ول ٹیل۔ کاف لیگ ہو سکتا ہے کاف لیگ دوبارہ اپنی رینیسنس پہ آئے، لیکن وہ پرویز لائی، وہ شجاعت صاحب والا جو ایک سپیل تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ پیپل نوز، ایسے ہی ہے بالکل، وہ دنیا کو بھی پتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا، وہ بس اب وہ دیٹ از زیرو۔ اب آ جائے کوئی بندہ تو حکومت لینا اور ہوتا ہے، حکومت کرنا اور ہوتا ہے۔ حکومت لے لینا ٹھیک ہے، مل گئی اسی لے لئی،
حکومت کی دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. تو حکومت تو دلوں پہ کی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر ایک چیز اور بھی آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں, یہ جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ اسپورٹس کا بندہ ہے, جیسے عمران خان صاحب نکلے اس میں سے, ایک کیپٹن تھے, ورلڈ کپ جتایا اور اس طرح وزیر اعظم بنے, ان فیوچر جو اس ٹائم کرکٹ میں بابر اعظم ہے یا اس طرح کا, یہ بھی کوئی سیاست میں بڑا نام بنائیں گے؟ ایسا لگتا ہے ان کے ذائچوں سے. عمران خان جو ہے نا وہ ایکسیپشنل ہے. وہ اسپورٹس میں گیا تو ایکسیپشنل تھا, وہ اسٹڈی میں آیا تو ایکسیپشنل تھا. سر ان میں سے کوئی ایک بھی وہ چانسلر رہ سکتا ہے یا جس کے لیے آج بھی عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ آج بھی وہ اسٹڈی میں گیا تب بھی وہ لیجنڈ تھا, وہ گائیڈنس اینڈ ٹیچنگ میں گیا وہ تب بھی لیجنڈ تھا, وہ پولیٹیکل سائڈ پہ گیا وہ تب بھی لیجنڈ ہے. وہ جہاں جائے گا نا اس کے ساتھ, میں نے بار بار آپ کو کہا کہ ہمارے ذائچے سارے فیل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی ڈیٹ آف برتھ اور اس کے نام کو بہت فالو کرتے ہیں. شوکت خانم کا ایسپیکٹس عمران خان کے پورے ذائچے پہ سب سے زیادہ بھاری ہے, اور وہ کوئی خاص عورت تھی, وہ اللہ کے نزدیک کوئی خاص ہی کوئی بلیسڈ ون تھی کہ اللہ نے ان کو ایسا بیٹا دیا ہے. صدیوں تک شوکت خانم کا بھی نام رہے گا اور صدیوں تک عمران خان کا بھی نام رہے گا, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, اللہ اپنے کام ایسے ہی کرتا ہے. اللہ کسی کی پسند ناپسند سے کام نہیں کرتا, نہ میری مرضی سے نہ کچھ. ہو سکتا ہے میں ٹو ایز ہیومن میں مانتا ہوں کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میرے بھی جذبات ہیں, میں بھی کسی کو ساتھ ہو سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھے اللہ کو آنسر کرنا ہے. یہ تو بات صحیح. میں بڑی سیدھی بات, اس ٹائم سے کرکٹ میں آپ کو کوئی بھی ایسا کھلاڑی نظر نہیں آ رہا جو خان صاحب فیوچر میں آگے جا کے. سر دیکھیں دیر از آلویز جو آپ کس کہتے ہیں کہ ٹاپ از آلویز ایمٹی. ٹھیک ہے, ٹاپ از آلویز ایمٹی. محنت کریں گے مل جائیں گے. آپ کے سر ورڈز بڑے زبردست چناؤ ہیں, یہ کہاں سے سر آپ سیکھتے ہیں, یہ پلیز بتائیں. میں نہیں پتا سر. ٹاپ از آلویز ایمٹی, واہ یار کیا بات. تو یہ جو ہے نا, یہ آپ پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا. بابر اعظم کے لگتا ہے ذائچے میں سیاست کو سنبھالنا نہیں یار. بابر اعظم میں نے دیکھا ہی نہیں. نام جو ہے نام ایئر سائن ہے, تو بی بیسیکلی از دا ایئر سائن نیم. تو ایئر سائن نیم میں بعض اوقات ورنہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی. وہ مطلب پرفارمنگ بہت اچھی ہوتی ہے, پرفارمنس اچھی ہے کر کے پھر ہٹ گئے پھر آ گئے, مطلب وہ کنسسٹنسی والا سین مجھے نظر نہیں آیا. لیکن ہاں آنے والے وقت میں بابر اعظم ترقی کر سکتا ہے. چلے جی ناظرین, آپ نے دیکھا سید حضرت جعفری صاحب نے آج اوپنلی بات کی. یقین کریں جب ان کے ساتھ ولاگ کرنے آؤ تو دل کرتا ہے بندہ باتیں کرتا رہے, جانتا رہے پاکستان کے حالات, اپنے حالات, اور دل ہی نہیں کرتا ولاگ ختم کرنے کو. لیکن کیا کریں, ٹائم کی اجازت چاہیں گے تو نیکسٹ ولاگ کریں گے نا شاہ جی کے ساتھ. بلکہ شاہ جی کی ریسرچ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جلدی ہم کریں گے زوڈیک سے ریلیٹڈ, وہ آپ ضرور دیکھیے گا. سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ ابھی فی الحال یہ پروگرام کر رہے ہیں. مجھے بالکل پتہ, آپ کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ جی ہم سے زوڈیک سے ریلیٹڈ, زوڈیک سائنسز کے اوپر ضرور بات کریں گے جو میرے ریسرچز ہیں. لیکن ابھی چونکہ مطلب ظاہر سی بات ہے میرا بھی وہ اس وقت میرے جو ارد گرد جو دوست ہیں وہ سارے آپ کے بلکہ چینل پہ وہی چل رہا ہے جو سید حیدر جعفری صاحب کا چینل اپنا ہے, اس پر بھی سیاست پر پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ اور اس ٹائم یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے یار, میں نے کبھی میرا خیال ہے میں نے بہت کم جو ہے وہ سیاست کے اوپر پریڈکشنز اپنے چینل کے کی ہیں. سال میں ایک بار صرف کر دیتا ہوتا تھا, دیٹس اٹ. وہ بھی اب پچھلے سال نہیں کی تھی, تو اس سال میں نے الیکشن کے اوپر کر دی. لیکن میں چونکہ اپنا میرا جو فیلڈ ہے دیٹ از دی زوڈیک سائنس. بالکل ایسے ہی زوڈیک سائنسز جو ہیں ان کے اوپر میں کام کرتا ہوں. یہ زوڈیک سائنسز کے اوپر کام کرتا ہوں. یہ سائنس ہے انرجی. بیسیکلی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ یہ شاید کوئی ایسے ہی کوئی 4 کتاباں پڑھ لیاں تھے آ گیا. سر اس کے پیچھے زندگی گزر جاتی ہے. بالکل ایسے. اور وہ جو ہے وہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. جیسے جیسے انسان کا نوئنگ کا اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے یہ بھی آتا یہ بھی آتا, تو اس کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں آتا یہ بھی نہیں آتا یہ بھی نہیں آتا. جب جاننے لگتا ہے, جہاں آپ کا جاننے کا دائرہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے نا, اس سے بہت بڑا نہ جاننے کا دائرہ. کیا بات. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ مینوں کھ نہیں آندا, تو پھر آپ شاید سیکھ لیتے ہیں. اور جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ آ گیا تو اس وقت زوال ہے. جس وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ ناؤ آئی ایم این ایکسپرٹ, اس کے بعد ڈاؤن فال ہے. سورج سوا نیزے پہ آ گیا تو بس اب اس نے ڈوبنا ہی ہے. شاہ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو if there is a room for improvement, if there is room for improvement, then you're learning, you're in a process. ایسے ہی. اچھا شاہ جی, یہ زلزلے کا سال بھی ہے, پانی کا سال ہے. پانی ہے,
تباہی ہے, زلزلے ہیں, بہت کچھ ہے. یہ 2024 اللہ رحم کرے گا. یہ کسان وغیرہ کے کمنٹس آتے ہیں اس طرح کے, کافی کسان بھائی ہمارے دیکھتے سر ہیں. فلڈ کے چانسز بالکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے سرٹن کلیمٹیز جیسے ہم کہتے ہیں نا, ناگہانی آفتیں اللہ رحم کرے, وہ نظر آ رہی ہیں. اللہ رحم کرے گا, کرنا اللہ نے. دیکھیں ہم بحیثیت ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی اینٹی ہے نا. بالکل ایسے ہی. ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف دیکھ سکتی ہے. بچے کو کوئی تکلیف ہو, کوئی چوٹ لگ جائے, ماں بیٹھ کے کھانا کھاتی رہے, یہ ممکن ہے؟ ناممکن چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قوموں کے اوپر آفتیں آتی رہیں اور اللہ سکون سے بیٹھا رہے؟ ناممکن بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ تو موقع دیتا ہے, ہم موقع گواتے ہیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ سے جوڑ لیا ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے گا یار, وہ ہیلپ کرے گا, کیوں نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی شاہ جی. تو جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی, تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیسے چھوڑ دے گا. بات صرف یہ ہے کہ ہم اس تک جاتے نہیں ہیں. اور ویسے تو وہ پیار کرتا ہے, وہ انکنڈیشنل لو کرتا ہے, ہمیں نہ بھی جائیں تو اس کو ہمارا دھیان ہے, لیکن پھر بھی وہ موقع دیتا ہے. وہ بار بار قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ پڑتا ہے نا, تو یہ اللہ سے بھی الجھ پڑتے ہیں. مطلب اس کا جو لفظ ہے عربی میں, اس کا ترجمہ الجھنا بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تڑاک پڑاک بولنے لگتے ہیں. تو ہم یا اللہ ساڈے نال کی کیتا ہے, نہیں اسی پڑھائیاں کرنے ہیں, نہ کچھ کرنے ہیں, تو پھر اللہ کہندا جاؤ کر لو. یہ جو نقصانات ہوتے ہیں لوگوں کو مالی اور اس طرح کے, یہ اسی طرف انڈیکیٹ موقع دے مل رہا ہوتا ہے. سر قدرت 2 طرح سے سمجھاتی ہے, ایک آپ کو دے کے اور ایک آپ سے چھین کے. ٹھیک ہے, تو قدرت آپ کو موقع دے رہی ہوتی ہے, موقع دے بھی رہی ہوتی ہے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. سر نیچر کے ساتھ, نیچر از دی ایسنس آف اللہ. جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ روح اللہ کا ایسنس ہے, انرجی اللہ کا ایسنس ہے, تو یہ جو نیچر ہے نا, جیسے جس کے بارے میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ دین فطرت بیسیکلی سینس آف اللہ ہے نا, اس روح کا. تو اللہ کا احساس تو پیدا کریں نا, اپنے آپ میں اللہ کا احساس پیدا کریں. اللہ راستے ضرور دے گا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ ایک قدم اللہ کی طرف چلیں, وہ آپ کی طرف آتا ہی آتا ہے. آپ ایک بار اس کو آواز دیں, وہ آتا ہی آتا ہے. پڑھائیوں سے, میں سائنس کا آدمی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ انرجی کیا کہتی ہے. ایک بار بولنے کی انرجی بھی وہی ہے, 10 بار بولنے کی انرجی بھی وہی ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک بار پختہ نہیں ہوتی, تو تھوڑی تھوڑی جیسے ہم تھوڑی چوٹ مار کے دیوار کو توڑ لیتے ہیں, بار بار تھوڑا مار کے. وہ پڑھائی کا ایک کانسیپٹ ہے. لیکن ایک بار اللہ کو پکاریں تو کیا اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں 1100 باری پڑھیں گا تو میں سنا گا؟ نہیں, ایک دفعہ پکارنے سے ہی سن لے گا. ٹھیک ہے, یا یہ کہ جی آپ نے ایک اندر سے تکلیف ہے آپ کے اندر, تو آپ بول بھی نہیں سکتے, تو اللہ کیا کہے گا کہ نہیں بول کے دسیں گا تو میں تن سنا گا. بالکل ایسے ہی. سر اللہ ایک احساس کا نام ہے, شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. جتنی کوئی کسی سے محبت زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے نا, وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. تو کبھی اللہ کو تو سمجھیں اللہ ہے کیا. تو ٹھیک ہے, انسان بعض اوقات اپنی بیبے نال بھی لڑ پیندا کہ نہیں امی جی مجھے یہ کر کے دیں, تو ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک حد تک, اس سے آگے نہیں. کیا بات ہے سر, ماشاءاللہ آپ کا نالج پتہ لگتا ہے کہ جب میں آپ کا انٹرویو بھی کر رہے ہوں, ماشاءاللہ آپ نے بہت مطلب کہ اس میں محنت کی ایسٹرالوجی فیلڈ میں, اللہ کی مہربانی. اور دیکھیں لفظ کا چناؤ کوئی آپ سے سیکھے. کیا بات ہے شاہ جی, نہیں مزہ آتا ہے. کئی چیزیں میں سیکھ کے جاتا ہوں آپ کو, میری مثلاً میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں لائف کے اندر جو ایسی چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہوں نا, تو میں دیکھتا ہوں آپ کی آواز آتی ہے پیچھے سے, آپ ایک سمجھانے والی آواز ہوتی ہے, ایتھے نہیں جانا, اے نہیں کرنا. مطلب یہ چیزیں واقعی ان کے انٹرویو کر کے ناظرین, یہ چیزیں انسان مطلب کہ جو پک ضرور کرتا ہے اپنی لائف میں ہوتا ہے. باقی ناظرین میں ضرور چاہوں گا
کہ آپ جو بھی ٹاپک چاہتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے جاننے کے لیے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں. میں ضرور اس پہ ٹاپک پہ آپ کا نام بھی لوں گا اس ولاگ سے پہلے, اور جعفری صاحب کے ساتھ اس ٹاپک پر بات بھی ہم کریں گے. وہ کوئی بھی ٹاپک ہو ہم ضرور بات کریں گے. تو ولاگ کا ٹائم اب زیادہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دوبارہ ایک اور پروگرام کے ساتھ ملیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.